زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کے خصوصی پروگرام اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ رات بھی، نیند بھی، کہانی بھی، ہائے کیا چیز ہے جوانی بھی، دل کو اپنے بھی غم تھے دنیا میں، کچھ بلائیں تھی آسمانی بھی، دل کو شعلوں سے کرتی ہیں سیراب، زندگی آگ بھی ہے پانی بھی، شاد کاموں کو یہ نہیں توفیق، دل غمگین کی شادمانی بھی، لاکھ حسن یقین سے بڑھ کر ہے ان نگاہوں کی بدگمانی بھی۔ یہ غزل اردو ادب کے بلکہ ہندوستانی ادب کے مشہور اور معروف شاعر جناب رگپت سہائے فراق گورکھپوری کی ہے۔ فراق گورکھپوری کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اردو شعر و ادب کی دنیا میں ان کا نام فلک پہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کے مانند ہے۔ فراق گورکھپوری پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دلی یونیورسٹی کے سابق پروفیسر جناب خالد علوی صاحب۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ خالد علوی صاحب روز رسالوں اور کتابوں اخباروں میں چھپتے ہیں، ادب سے ان کا گہرا لگاؤ ہے اور اردو ادب کے ساتھ انگریزی ادب میں بھی خاصی مہارت حاصل ہے ان کو، اور خالد علوی صاحب کے کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں جن کا ذکر ہم نہیں کر سکتے، بلکہ آنے والی نسلیں بھی ان پہ ریسرچ بھی کرے گی، ان کی کتابوں کا ذکر بھی کریں گی۔ تو آئیے اس اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ کا جو سفر ہے، آج کے ہمارے مہمان خالد علوی صاحب سے ہم جاننا چاہتے ہیں۔ رگپت سہائے فراق گورکھپوری جن کا اصل نام رگپت سہائے تھا، رگھوپتی سہائے، اور میرے حساب سے وہ اردو ادب نہیں بلکہ ہندوستانی ادب کے ایک بڑے شاعر تھے۔ بالکل صحیح بات۔ تو رگپت سہائے فراق گورکھپوری کی جو ابتدائی زندگی ہے اور ان کی آغاز شاعری کا جو دور ہے، اس کے بارے میں خالد علوی صاحب آپ ناظرین کو ہمارے کچھ بتائیں۔ دیکھیے، فراق صاحب ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جہاں اردو فارسی کا چلن عام تھا۔ پہلے تو عام طور سے کائست گھرانوں میں یہ ہوتا ہی تھا۔ ان کے والد عبرت گورکھپوری خود بڑے شاعر تھے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے ان کا ایک شعر حضرت موہانی کو سنایا تو حضرت موہانی نے کہا کہ یہ شاعری نہیں ہے، یہ الہام ہے۔ اور پھر انہیں گورکھپور میں ایسے لوگوں کی صحبت ملی جیسے وسیم خیر آبادی، کچھ ان کے ایک کزن تھے جو ریاض خیر آبادی کے شاگرد تھے۔ تو اس طرح پورا ایک ماحول ان کا شاعری کا تھا۔ لیکن فراق صاحب کے بنیادی طور سے اصل شاعر کہتے ہیں نا کہ ہونہار پوت کے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، ہونہار بروان کے چکنے ہوتے پات۔ ہاں، تو ان کا یہ معاملہ تھا کہ اس قدر حسن پرست اور ایستھیٹک سینس ان میں اتنا تھا کہ بچپن میں خود لکھا انہوں نے کہ میں کسی بدصورت یا کم صورت آدمی کی گود میں نہیں جاتا تھا جب چھوٹے بچے تھے۔
बचपन से ही हसास बचपन से हुस्न परस्ती थी। तो ये समझ लीजिए वो हुस्न परस्ती नहीं थी बल्कि वो मिजाज शायराना था। हाँ। शायर में जो एहसास जमाल होता है वो दूसरे लोगों से कहीं ज़्यादा होता और है। शायराना में भी आशिकाना मिजाज, आशिकाना मिजाज, शायराना मिजाज। देखिए हर चीज़ में फिराक साहब जो है रात में खूबसूरती देखते हैं, शाम में खूबसूरती देखते हैं। इंसानों की खूबसूरती तो हम सब देख लेते हैं, फिराक साहब की शायरी में शायर उसका बहुत जिक्र है। दूसरे ये कि फिराक कोई साहब, हवाला अगर हो तो। हाँ मैं बताता हूँ। देखिए फिराक साहब का मामला यह है कि प्रेमचंद ने इनको पहचाना। उन्होंने ज़माना, कानपुर में एक रिसाला निकलता था, कानपुर से ज़माना, मुंशी दया नारायण निगम का बहुत बड़ा और बहुत ही काबिल एहतराम रिसाला था। उसमें प्रेमचंद ने इनकी गज़लें छपवाईं। नियाज़ फतेहपुरी ने, जो इब्तदाई दिनों की बात है बिल्कुल, जब इन्हें कोई नहीं जानता था, नियाज़ फतेहपुरी ने उन पर गज़लें छापी उनकी अपने निगार में। और देखिए निगार एक ऐसा रिसाला था कि लोग उसे फाइल बना बना के घर में रखते थे। उसमें एक बार कोई छप जाता तो उसकी अहमियत हो जाती ये थी। कानपुर से निकलता था। फिर असल में वो कानपुर से नहीं निकलता था, वो पहले निकला भोपाल से, फिर आगरा से, फिर लखनऊ से बहुत ज़माने तक निकलता रहा। तो उसमें उन्होंने निगार में इनकी गज़लें छापी और निगार में एक मज़मून भी इन पर लिखा नियाज़ फतेहपुरी ने। मेरा ख्याल है वो शायद पहला मज़मून था। तो ये सारे बड़े लोग थे। प्रेमचंद ने इन्हें पहचाना, नियाज़ फतेहपुरी ने इन्हें पहचाना। तो इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि इनकी इब्तदाई शायरी जो थी उसको एक शनाख्त मिल गई उस ज़माने में। हमारे पास कोई ऐसा वसीला अब नहीं हम ये कहें कि उनके इब्तदाई दिनों की शायरी, चूँकि हमें जो मजमूए मिलते हैं वो बहुत बाद में उनके छपे, इब्तदाई शायरी नहीं है। और फिर जंग आज़ादी में आप ये मालूम है कि वो ICS हो गए थे फिराक साहब, और फिर गांधी जी की तहरीक में शामिल हो गए। जी वो ज़माने, वो पहले अकील साहब ने एक मज़मून लिखा है कि उन्हें कहा था कि PCS हो गए थे और उस साल के जो PCS के जितने भी मुंतखब लोग थे उनको ICS दे दिया गया था। लेकिन उन्होंने मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लेना मुनासिब समझा, गांधी जी की तहरीक में शामिल हो गए, पंडित नेहरू के साथ उन्होंने काम किया और फिर तो लेक्चरर हो गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने कितनी नस्लें पैदा की वहाँ, ये आप सब। अच्छा, फराक साहब को अभी गुजरे हुए बहुत ज़माना नहीं हुआ। हाँ जाहिर है हमारे आंखों के सामने। क्या आपने फराक साहब को कभी देखा, मुलाकात, या मुशायरों में उनकी शायरी से आप रूबरू हुए क्या? हाँ, और क्या उनके पेशकश जो होती थी शायरी की, क्या खूबी थी, कैसी थी? हाँ देखिए, मैं बहुत बचपन से चूँकि मशायरों में जाता हूँ तो मैंने 2-3 मशायरों में उनको सुना। दिल्ली में भी सुना, DCM के मशायरे में, और बचपन में जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था तो बिजनौर में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए थे जो फिराक साहब के बहुत आशिक थे। उन्होंने एक मशायरा कराया जिसमें फिराक साहब को बुलाया, और फिराक साहब तकरीबन 1 हफ्ता तक बिजनौर में रहे। तो हम लोग, फिराक साहब के बहुत सारे लतीफ़े हैं बिजनौर के भी उस ज़माने के, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हम अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ फिराक साहब से मिलने पहुँचे। तो फिराक साहब ने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो सब इत्तफाक से BSc या BA के स्टूडेंट थे। तो फिराक साहब ने पूछा है कि बैचलर तो गैर शादीशुदा को कहते हैं, ये जो बैचलर ऑफ आर्ट है और बैचलर ऑफ साइंस है, इसका क्या मतलब है? अब हम में से ये बात कोई नहीं बता सका कि ये क्या मतलब है इसका। तो उन्होंने कहा, देखिए कदीम रोम में जो तालीम हासिल करते थे लोग, वो सब चर्च में रहते थे और गैर शादीशुदा रहते थे। तो ये जब से बैचलर ऑफ आर्ट और बैचलर ऑफ साइंस चल पड़ा है। एक मुकामी शायर भी थे, वो शाम को फिर पहुंच गए फिराक साहब के पास, और कई लोगों ने कहा कि फिराक साहब ये आपके बहुत मद्दाह हैं और आपकी शायरी के आशिक हैं, और ये चाहते हैं कि आप एक पैग अपने हाथ से इन्हें पिला दें। फिराक साहब मुस्तकिल शराब पी रहे थे। तो फिराक साहब ने वो अपनी जो छोटी सी बोतल हाथ में थी वो छुपा ली, तकिए के नीचे, छुपा ली नहीं बल्कि रख दी, और कहा मुझे अपने हाथ से शराब पिलाने में कोई एतराज़ नहीं है, ये अपनी शराब भी लेके आए हैं साथ में। तो इस तरह की बहुत सारी दिलचस्प बातें। लेकिन शबनम और ओस वाला भी कोई वाक़या है? बहुत सारे वाक़यात। जैसे किसी ने उनसे पूछा, फराक साहब शबनम का मानी क्या होता? उन्होंने कहा ओश। तो उन्होंने कहा ये कब से ओस में शीन लग गई, उन्होंने कहा शबनम वाली चली आई, इधर चली आई। तो ऐसे बहुत वो मजाक करते। लेकिन उन्होंने एक बात उस ज़माने में जो मुझे याद है, हम लोग मिलने गए थे तो बात जब शराब पीने की आई तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं बहुत शराब पीता हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चले कि सारा हिंदुस्तान शराब पीने लगा तो शायद मैं पागल हो जाऊँ। ये फिराक साहब ने कहा। फिराक साहब के ऐसे वाक़े जैसे आपने शबनम वाला बताया, ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं। किसी ने उनसे कहा कि साहब मेरे घर की खुदाई हुई तो उसमें कुछ तार निकले, इसका मतलब है कदीम ज़माने में टेलीफोन भी मौजूद था। तो उन्होंने कहा मेरे घर में खुदाई हुई तो कुछ नहीं निकला, इसका मतलब है कि कदीम ज़माने में वायरलेस भी मौजूद था।
تو فراق صاحب بہت اچھا ہے، ہاں کافی ڈی سی ایم بہت اچھا۔ دیکھیے ملک زادہ منظور احمد نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ڈی سی ایم کا مشاعرہ ہو رہا تھا اور نادش پرتاپ گڑھی نے نظم پڑھی، اس میں انہوں نے کہا کہ بہت آج بڑے شاعر تھے۔ ہاں کہ آج کل شاعروں کے قلم خریدے جا رہے ہیں، تو فراق صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا شاعروں کا قلم کیسے خریدا جا رہا ہے؟ تو اسی زمانے میں انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا، انہوں نے کہا گیان پیٹھ ایوارڈ دے کے، تو فراق صاحب نے کہا ملا بات تو اچھی کہہ گیا بھائی، یہ اسٹیج پہ سے کہہ رہے ہیں۔ ہاں تو فراق صاحب کا یہ معاملہ تھا۔ جوش صاحب سے ان کی بہت دوستی تھی، الہ آباد میں جوش صاحب اپنی ایک نظم سنا رہے تھے حرف آخر، جی اس میں ایک جگہ شیطان کے کچھ ڈائلاگ ہیں، جی تو وہ بول رہے تھے تو انہوں نے سامعین کو خاموش کیا، دیکھیے شیطان کیا بول رہا ہے، کہا ہاں سنائیے۔ تو اس طرح کے واقعات بہت تھے ان کے، اور جوش نے اپنی کتاب میں یادوں کی بارات میں تو بہت سارے لطیفے ان کے لکھے ہیں۔ جیسے فراق صاحب نے جو ہے شاعری کی جتنے اصناف ہیں تقریباً زیادہ تر میں طبع آزمائی کی، رباعی بھی لکھی، نظم بھی لکھی، لیکن انہیں غزل کے لیے خاص اہمیت دی گئی۔ کیا ان کی غزلوں میں کیا ایسی خصوصیت ہے کہ جس کے لیے غزل کے شاعر بہت بڑا مقام غزل میں دیا جاتا ہے انہیں؟ ہاں دیکھیے اس سے پہلے میں دو باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ جی میر نے جو سوز کو آدھا شاعر کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ سوز نے تمام اصناف میں طبع آزمائی نہیں کی۔ غالب نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ ناسخ جو ہیں وہ ادھورے ہیں، یعنی آپ مثنوی بھی لکھیں، قصیدہ بھی لکھیں، رباعی بھی لکھیں، تبھی آپ مکمل شاعر ہوتے تھے۔ تو جس کو شاعرانہ دسترس جس کے پاس موجود ہے وہ تقریباً ہر صنف میں طبع آزمائی کرے گا۔ فراق صاحب نے نظمیں بہت لکھیں، اچھی خاصی نظمیں لکھیں، روپ کی رباعیاں وہ سب لکھیں، اور غزلیں تو لکھیں، لیکن غزل میں ان کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اقبال کے بعد میرے خیال سے 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں غزل کے، اور ان کا جو زمانہ تھا اس میں دیکھیے اقبال ان کے سامنے تھے، اس کے بعد یہ جوش نے بھی غزلیں کہی ہیں، جوش بھی اس زمانے میں موجود تھے، لیکن یاس یگانہ موجود تھے، فانی موجود تھے، جگر موجود تھے، اصغر موجود تھے، اور اس زمانے میں اتنے دے قامت لوگوں کے سامنے اپنی غزل کی شناخت بنانا ایک بہت بڑا کام تھا۔ اور بعد والے میں فیض بھی آ گیا، فیض تھوڑا ان سے جونیئر تھے جونیئر تھے، لیکن ان کے سامنے موجود تھے، لیکن فراق صاحب اس سے پہلے اسٹیبلش ہو چکے تھے۔ ہاں جی تو فراق صاحب کے بارے میں جگر نے ایک بار کہا کہ جب سب لوگ فراموش ہو جائیں گے تو فراق کی غزل زندہ رہے گی۔ رشید احمد سب لوگ فراموش ہو جائیں گے تو بھی فراق کی غزل زندہ رہے گی، یعنی ایک ایسی قوت، مان لیجیے اگر آ جائے، یہ کسی کے حوصلہ افزائی کی بات ہے، سینئر تھے جگر صاحب۔ رشید احمد صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ گزشتہ 50 سال میں، یہ بات غالباً 1960 کے آس پاس ہے، سب سے توانا آواز غزل کی فراق کی ہے، اور آگے آنے والی غزلوں پر فراق کا تاثر یقیناً بہت گہرا ہوگا۔ تو اس لیے فراق کی غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور فراق واقعی غزل کے بڑے شاعر ہیں۔ جی ایک بات اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عام طور سے کسی تحریک میں شامل ہونے سے جی شاعر کو فائدہ پہنچتا ہے۔ فراق صاحب کو لیکن تحریکات میں شامل ہونے سے فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ ان کی شاعری کو کچھ نقصان پہنچا۔ فراق صاحب ابتدا میں ترقی پسند تحریک میں شامل ہو گئے، پھر وہ اس کے ساتھ رہے نہیں، پھر جب وہ جدید انداز کی غزلیں ہوئی تو انہوں نے گڑبڑ غزلیں کہیں، پھر اس کے بعد جب میر کا اتباع شروع ہوا، جیسے پاکستان میں اطہر نفیس اور ہندوستان میں خلیل الرحمن اعظمی، ابن انشا، ناصر کاظمی، ان لوگوں نے میر کا اتباع شروع کیا، تو فراق صاحب نے بھی کہا کہ ان پردوں میں تو میر کی غزلیں بولے ہیں، تو میر کا انداز انہوں نے اپنایا۔ تو کل ملا کے ایسا ہوا کہ جو رنگ بدلا گیا، تو ان کے رنگ تو بہت سارے شامل ہو گئے، لیکن ان کی غزل کو میرے خیال سے کچھ نقصان پہنچا۔ جی جی تو لیکن اس کے باوجود بھی اچھا دوسری بات یہ کہ فراق صاحب کی غزلیں بہت طویل ہیں، جو میرے خیال سے 20ویں صدی میں کسی کی نہیں ہے اتنی طویل غزلیں، مگر ان کی اہمیت آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ہمعصر دوسرے شعراء جس میں ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی، غلام ربانی طابہ، انہوں نے انتخاب کیا، انہوں نے انتخابات شائع کیے فراق کی شاعری کے، جو ایک عجیب بات ہے۔ آپ آج کا شاعر غالب کا اور میر کا انتخاب کر دو تو سمجھ میں آتا، ہمعصر شاعر کا کرے، تو ایک طرح سے یہ خراج تحسین بھی ہے اور اس کا اعتراف بھی ہے۔ سر دیکھیں، شاعری اور شاعر کی پہچان تنقید سے ہوتی ہے،
یہ یقینی طور پر کہ جب تک تنقید اس پہ نہ ہو تو شاعر کی پہچان نہیں ہوتی. ہمارے جو اردو ادب کے تنقید نگاروں نے فراق پہ کیا کہا ہے، فراق کے بارے میں کیا تنقید کی، کیا لکھا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، میں اگر آپ شروع سے کریں تو پریم چند نے ان کے بارے میں جو خط لکھا تھا دیا نارائن نگم کو، ایک طرح سے وہ تنقیدی خط تھا. یعنی انہوں نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ بہت ہونہار صاحبزادے ہیں اور بہت اچھی غزل کہتے ہیں. پھر دوسرا مضمون نگم صاحب مطلب دیا نارائن نگم جو زمانہ کے مدیر تھے، اچھا، اس کے نام میں خط لکھا تھا. ان کے والد بھی تو عبرت گورکھپوری. جی جی. زمانہ ہمارا تمہارا نہیں ہے ان کی بہت مشہور غزل ہے، جس کو سن کر حسرت نے کہا تھا کہ یہ شعر نہیں ہے، الہام ہے. عبرت گورکھپوری مطلب انہیں شاعری ورثے میں ملی تھی. ورثے میں ہاں، تو اسی لیے جاننا چاہتے ہیں کہ تنقید نگاروں نے یہ تنقید نگار. اور میرے خیال سے ہمارے زمانے تک شمس الرحمن فاروقی صاحب کے علاوہ، جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں، بہت بڑی شخصیت تھے، وہ تو فراق صاحب کے بالکل اعتراف نہیں کرتے. فراق صاحب کا غزل کو بالکل پسند نہیں کرتے اور بہت انہوں نے ان پہ اعتراضات کیے ہیں. وہ ان کا معاملہ تھا. ساحل کو بھی نہیں پسند کیا، ان کا خاص نظریہ تھا. لیکن اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ احتشام حسین صاحب انہوں نے ان کا اعتراف کیا ہے. اچھا، خلیل الرحمن صاحب نے تو اس پہ انتخاب کیا تھا ان کا. اور قمر رئیس صاحب نے ان کے بارے میں لکھا ہے، سید عقیل صاحب نے لکھا ہے، حسن صاحب نے لکھا ہے، اور کوئی بڑا تنقید نگار ایسا نہیں ہے. محمد حسن صاحب، ڈاکٹر محمد حسن. اور پاکستان کے جو محمد حسن عسکری تھے، جی جی جی، انہوں نے تو باقاعدہ اس نے کہا کہ فراق نے پہلی بار ایک خود یعنی کہنا چاہیے ایک ایسا محبوب اس نے تعارف کیا ہے غزل میں. تو فراق کی غزل پر سب سے بڑا جو مضمون ہے وہ عسکری صاحب کا ہے، جس کا اثر بہت جگہ نظر آتا ہے. رشید احمد صدیقی صاحب نے جو ان کے جدید غزل ایک ان کا خطبہ تھا، اس میں انہوں نے فراق کے بارے میں اعتراف کیا ہے. اور ہمارے زمانے کے بہت بڑے نقاد شمیم حنفی صاحب، وہ چونکہ ان کے شاگرد بھی ہیں اور وہ فراق کے بہت قائل ہیں، انہوں نے ایک فراق کی کتاب بھی دیار شب کا مسافر انہوں نے مرتب کی ہے اور مضامین بھی بہت سارے لکھے ہیں. تو یہ سب نے فراق کی غزل کی مختلف خوبیوں پر روشنی ڈالی ہے. جیسے خواجہ احمد فاروقی صاحب تھے، پروفیسر خواجہ احمد فاروقی، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی شاعری میں صدی بولتی نظر آتی ہے. احتشام صاحب نے لکھا ہے کہ رات کے جتنے رنگ ان کے یہاں نظر آتے ہیں کسی دوسرے شاعر کے یہاں نظر نہیں آتے. رشید احمد صدیقی صاحب نے لکھا ہے کہ غزل میں پہلی بار عورت نظر آتی ہے فراق کے ہاں. تو یہ سب ہمارے تنقید نگار ہیں بڑے زمانے کے، اور انہوں نے سب نے فراق صاحب کی شاعری کی اہمیت تسلیم کی ہے. فراق صاحب کے کچھ شعر اگر آپ کو یاد، دیکھیں وہ بھی میں آپ سرچ کرنا چاہتا ہوں. کبھی فراق میں ہوں کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شعر و شاعری میں ہمارے یہاں جو مختلف موضوعات ہیں، جیسے شراب کا موضوع ہے، آپ کو ہر شاعر کے ہاں مل جائے گا. لیکن شعر میں اگر کوئی تازگی ہوگی تو پہلی بار لگتا ہے کہ انہوں نے پہلی بار سنا اس موضوع پہ شعر. فراق خود شراب کے بہت سارے شعر ان کے یہاں ہیں، لیکن شعر سنیے کہ فرش مے خانہ پہ جلتے چلے جاتے ہیں چراغ، فرش مے خانہ پہ جلتے چلے جاتے ہیں چراغ، دیدنی ہے تیری آہستہ روی ایسا. موضوع ہے لیکن کسی طرح سے کہا گیا ہے. قید جیل میں فراق صاحب بھی رہے، فیض صاحب بھی رہے، بہت سارے ہمارے شعراء رہے، اور میرے خیال سے درد کے زمانے سے آج تک ہمارے یہاں بہت سارے شعر ہیں. میر درد کے ہاں بھی کچھ شعر موجود ہیں اور ہم آج کے زمانے میں بھی نظر آ جاتے ہیں. لیکن فراق نے ایک ایسا خوبصورت شعر کہا ہے کہ بغیر کہے ہوئے سب کچھ کہہ دیا ہے کہ اکا دکا صدائے زنجیر، اکا دکا صدائے زنجیر، زندہ میں رات ہو گئی ہے. اچھا، ان کا ایک کتاب بھی ہے اردو کی عشقیہ شاعری، اس میں اور ان کے ہاں جو عشقیہ شعر ہیں، ہر بزم کی جان ہو گئی ہے وہ آنکھ جوان ہو گئی ہے. ہر بزم کی جان ہو گئی ہے وہ آنکھ جوان ہو گئی ہے. اور فراق صاحب نے غزل کی ہر غزل میں اصل میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہمارے میر بڑے شاعر ہیں، مصحفی بڑے شاعر ہیں، مصحفی کے 8 دیوان ہیں، میر کے 6 دیوان ہیں، تو ہم لوگ پورا پڑھتے نہیں ہیں، ورنہ کتنا سرمایہ اس میں سے کتنے خوبصورت شعر نکل آئیں. اور یہی ٹریجڈی فراق صاحب کے ساتھ بھی ہے کہ ان کو پوری طرح سے کم لوگوں نے پڑھا. ان کی غزلوں کو یہ سوچ کے بہت طویل غزلیں ہیں، لیکن ان کے یہاں
کس لیے کم نہیں ہے درد فراق، اب تو وہ دھیان سے اتر بھی گئے. دوبارہ ارشاد. کس لیے کم نہیں ہے درد فراق، اب تو وہ دھیان سے اتر بھی گئے. تو فراق صاحب کے یہاں بہت جو پرانے موضوعات ہیں ان پر نئی طرح کے شعر ہیں. ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. ایک پوری غزل، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں. ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی غزل کو اگر پورا مطالعہ کیا جائے تو ہم وہ شعر جو آج کل ضرب المثل ہیں، بہت سارے لوگوں کو یاد ہیں، ان میں سے بہت زیادہ شعر اس طرح نکلیں گے. وہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ذرا وصال کے بعد آئی نا تو دیکھ ہے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی. ہم نے سنا ہوگا، ناظرین سننا چاہتے ہیں. ظاہر ہے میرا مراد بھی یہی ہے. جی. اچھا، ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، خیر تم نے تو بے وفائی کی. اب یہ دیکھیے، بے وفائی پہ بہت سارے شعر آپ نے سنے ہوں گے. لیکن ہاں تو اب اچھا، دوسرا یہ کہ ماحول پہ، صبح پہ، رات پہ، فضا تبسم صبح بہار تھی، لیکن پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بھر آئی. پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بھر آئی. یا روس کا جو انقلاب ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے وہاں کے نیشنل پیپر میں خبر چھپی تھی کہ یہ جو کمیونسٹ لوگ ہیں کیسی بیوقوفی کام کر رہے ہیں، روس میں کبھی انقلاب نہیں آئے گا، ایک دن پہلے. اور فراق صاحب کہتے ہیں کہ دیکھ رفتار انقلاب فراق، دیکھ رفتار انقلاب فراق کتنی آہستہ اور کتنی تیز. یعنی کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کب انقلاب آ جائے گا. اور غرض کے کاٹ دیے زندگی کے دن اے دوست، وہ تیری یاد میں ہو یا تجھے بھلانے میں. تو فراق کے یہاں، حالانکہ رشید احمد صدیقی صاحب نے لکھا تھا کہ ان کے یہاں کلاسیکی اور جو ہماری فارسی اردو کی روایات ہیں اس سے آگہی کچھ کم ہے، اور انہوں نے سنسکرت اور ہندی کی شاعری سے بہت سے مضامین اخذ کیے ہیں. لیکن فراق صاحب کے ہاں ایسے بہت سارے شعر آپ کو مل جائیں گے کہ جن کی تحریک آپ کو سودا اور دوسرے شعراء سے ہوئی ہے. اچھا دیکھیے، فراق صاحب نے غالب و میر پر نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے ذوق پر، مصحفی پر، اختر انصاری پر، ایسے لوگوں پہ لکھا جو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً تھوڑے سے کم مشہور یا دوسرے طرح کے شعراء تھے. اور شعر سن لیجیے کہ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں. تو فراق کی یہاں یہ ہے کہ انہوں نے پامال موضوعات پر نئی طرح کی شاعری کی. اور دیکھیے جتنا فراق سے لوگ متاثر ہوئے شاعر، ناصر کاظمی یا تو میر کا ذکر کرتے ہیں یا فراق کا ذکر کرتے ہیں. بہت ہمارے زمانے میں خلیل الرحمن اور اعظمی کی خود بات، اپنے زمانے کے بڑے شاعر ہیں. یہی بات ہے، دل میں ایک لہر سی اٹھی، ابھی کوئی تازہ ہوا چلی. ابھی ناصر کاظمی بہت بڑا شاعر ہے، خود بڑے شاعر. ہاں، اور انہوں نے میر کا انتخاب کیا اور میر پر باقاعدہ ان کے اثرات موجود ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں نا، بہت سے ایسے شعر آپ کو مل جائیں گے کہ لگتا ہے کہ انہوں نے فراق سے لیے ہیں، فراق کی تحریک اس کے اشعار میں شامل ہے. ایک شعر ان کا بہت مشہور ہے، اس کے ساتھ ایک لطیفہ بھی ہے کہ تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں. جی. تو ایک فلم میں، راج کپور کی ایک فلم تھی ایک دل سو افسانے، اس میں انہوں نے ہیروئن کو مخاطب کر کے شعر پڑھ دیا. فراق صاحب نے اعتراض کیا کہ نا اول تو فلم کا نام ہی ایسا ہے جو مجھے ایک مشہور شعر یاد آتا ہے، اور پھر میرا شعر انہوں نے پڑھا ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید شعر جو ہے وہ فلم کے لحاظ سے بلند معیار چیز ہے، اسے اس طرح استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے شمع میں خطوط بھی لکھے تھے اس زمانے میں. لیکن شعر اپنی جگہ بہت اچھا ہے کہ تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں. سر یہ جو ہے فراق کے بارے میں تو ہم کافی بات کرتے تھے، اور اردو میں تو انہوں نے لکھا ہی، ان کی کئی کتابیں آئی ہیں. جہاں تک ہمیں یاد ہے کہ گل نغمہ اور نغمہ گل دونوں کتابیں ہیں، ایک سرگم بھی ہے. اور کون کون سی کتابیں ہیں ان کی؟ غزلستان، شبنمستان، شعرستان، روپ کی رباعیاں، نثر میں ان کی کتابیں، اردو کی عشقیہ شاعری، ان کے خطوط بھی شائع ہو چکے ہیں، منانم.
تو بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ہندی کے مخالف تھے، لیکن انہوں نے ہندی میں بھی کچھ کتابیں مرتب کر کے شائع کی تھیں. ان کی امراؤ جان ادا جو ہندی ایڈیشن ہے میرے پاس موجود ہے فراق صاحب کا. بس آخری سوال ایک مختصر سا کہ آج جو شاعری ہو رہی ہے، فراق کی شاعری کے اثرات کیا اس شاعری پہ پڑ رہے ہیں، یا ان کی جو شاعری کا پیغام تھا آج کے شاعر اس طریقے کی شاعری کر رہے ہیں؟ دیکھیے نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ پوری طرح سے کسی شاعر کو اپنے اندر جذب نہیں کریں گے، آپ اس کا پیغام اور اس کی شاعری کو آپ نہیں اپنی شاعری میں ڈھال سکتے. پرانے زمانے میں کہا جاتا، اساتذہ یہ کہتے تھے کہ 10,000 شعر یاد کر کے آؤ تب شاعر بننا، اور پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ 10,000 شعر بھول کے آؤ، یعنی آپ فیڈ ہو جائیں آپ کے اندر. تو فراق صاحب کا معاملہ یہ کہ اب جو نئے شاعر ہیں ہندوستان میں، جو غزل کی شاعری ہے اس کا معیار تھوڑا گر گیا ہے، اور اگر وہ فراق کی شاعری کو میرے خیال سے رہنما بنائیں گے تو ان کا معیار کہیں زیادہ بلند ہو جائے. خالد علوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. ناظرین، اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ کے اس ایپیسوڈ کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں کسی معروف شاعر کی شخصیت اور اس کی ادبی خدمات کے بارے میں کسی ماہر کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.